چینج پرسنل ہسٹری. ایک آدمی میرے پاس آیا، ان دنوں میں زینب ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہا تھا، تو اس کا ماضی کچھ اچھا نہیں تھا. ایک تو اس کے پیرنٹ نے اس کے اوپر یعنی فزیکلی ابیوز کرتے رہے ہیں اس کا فادر اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کے ایک چچا نے اپنے بھائی کو اس کے اوپر ایک سپروائزر لگا دیا کہ وہ بھی دھیان رکھے، اور اس کا بھی یہی رویہ، اور یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ بیڈ سچویشنز ہوتے رہیں. ایک دفعہ ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، 3 دفعہ ہوئی، 4 دفعہ ہوئی. اور اگر ہم اس کو ایک اور سین میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی لائف میں بھی کام آئے. ایک آدمی ایک دفعہ انسکسیسفل ہوتا ہے، دین اندر، دین اندر، دین اندر، دین اندر. اب وہ کیا کہتا ہے، انہیں جی میری زندگی میں لکھی ناکامیاں ہیں، میں نے تو کامیابی نہیں ہونا. تو وہ جو بیڈ سچویشن ہے اس کی 1 2 3 4 5 6، اگر ہم ان کو ریزالو کر دیں یا ان کو نکال دیں یا ان کو ختم کر دیں تو ہمیں اس کی لائف میں چینج آ سکتی ہے. گاٹ دا آئیڈیا. اس کو ہم نے ڈیمانسٹریٹ بھی کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. اینی باڈی کوئی شیئر کرے گا میرے ساتھ یہاں آ کے تاکہ یہ اس کی ڈیمانسٹریشن دی جا سکے کہ یہ کیا ہے. اس کے سٹیپ پہلے ہم ذرا کر لیتے ہیں. یہ چینج پرسنل ہسٹری کن کاموں کے لیے استعمال ہوگی؟ نمبر 1، بار بار آنے والے بری فیلنگز جو ہیں ان کو ریموو کریں گے، ایون پینک اٹیک. اور اس کے بعد او سی ڈی میں بڑا رول پلے کرے گی، کیونکہ او سی ڈی جو ہوتی ہے وہ ون ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے اور پھر اس کو آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور پھر ایڈکشن کے لیے بھی. اب ذرا ایڈکشن کیا ہے؟ یہ بلیف لیول کا پرابلم ہے. جب تک آپ کے، کیونکہ وہ 6 لیول ہے نا، اسپریچول، آئیڈینٹی، بلیف، اور اس کے بعد کیپیبلٹی، بیہیویئر اور انوائرنمنٹ. یہ بلیف لیول کا مطلب پرابلم ہوتا ہے، اور بلیف کو ریزالو کرنا ضروری ہے. اور بلیف کو ریزالو کرنے کے لیے اس کی آئیڈینٹی کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. نہیں، 6 لیول ہمارے ایکسپیرینس کے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے ایکسرسائز کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. ہمارے کسی بھی ایکسپیرینس کے 6 لیول ہوتے ہیں. اگر میں اس ایکسپیرینس سے گزرے، اس کے 6 لیول ہیں. ایک میرا اسپریچول لیول ہے، اس کے بعد میری آئیڈینٹی کیا بنی ایز اے اسپیکر، پھر آئیڈینٹی کے بعد میرا بلیف کہ کین آئی ڈیلیور اٹ، اور بلیف کے بعد میری کیپیبلٹی کہ کیا ڈیلیور کرنے کے لیے میرے پاس نالج ہے، اور پھر کیپیبلٹی کے بعد میرا بیہیویئر کہ میں نے اس کو بلا اس طرح حرکتیں ہو رہی ہیں ساری، دیٹ از مائی بیہیویئر. اور کون سا انوائرنمنٹ ہے، یہ ہے. تو یہ لیول 6 لیول ہو گئے. اور ایڈکشن جو ہے، ایڈکشن پرابلم ہے بلیف کے لیول کا. اور اگر اچھا بات ہو رہی تھی اس کی کہ چینج پرسنل ہسٹری جو ہے یہ کس طرح افیکٹو ہے ایڈکشن کے اوپر. ہوتا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ فرسٹ ٹائم کسی نے کسی کو وہ کسی بھی چیز کا نشہ دے دیا. اب وہ پہلا ایکسپیرینس ہوا، اس میں اس کی کوئی فیڈ بیک اپنے آپ کو ہوگی. دین این ادر ایکسپیرینس، دین این ادر ایکسپیرینس، دین این ادر ایکسپیرینس. پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلے والے تو ختم ہو گئے، اب وہ کنٹینیو ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بلیف لیول پہ کام کرنا ہے، لیکن کرنا کہاں پہ ہے؟ اس کی ساری سچویشنز پہ کرنا پڑے گا، ناٹ اونلی ون. اگر اس کے پاس ریپیٹڈ ہوتے رہے ہیں 1 2 3 4 5 6، کوئی سال سے ہے، 2 سال سے ہے، 3 سال سے ہے، 4 سال سے ہے، تو اس کے میجر سچویشنز لے کے ان کے اوپر اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنا پڑے گا. آلدو کہ ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنیکس اور بھی ہوں گے، لیکن اس وقت تو اس ٹیکنیک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور وہ جو او سی ڈی ہے وہ بھی تو ایک ایڈکشن ہی ہو جاتی ہے. بلکہ آج کل میں ایک کے اوپر کام کر رہا ہوں، بہاول نگر پہ آن لائن کر رہا ہوں. میں نے اس کو آن لائن سوئچ پیٹرن کروائی ہے اس کے لیے. یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی ججمنٹ ہے
کہ اس کو کون سی چیز اپیل کرے گی، اس کے اوپر آپ کے کام کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں اگر اینڈ کے اوپر گنے گے تو میں نے آپ سے کوئی 26 کے قریب ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. آپ کی مہارت یہ ہے کہ آپ کس کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں اور کس وقت پہ کرتے ہیں، یہ ضروری ہے. اور بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ اس آرٹ کو سمجھ لیں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے نیو ٹیکنیک دیٹ از مور پاورفل. اب اس میں کرنا کیا ہے، آئیڈینٹیفائی اے ان پلیزنٹ سچویشن اینڈ اینکر اٹ. ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ جائے کہ جی بری سچویشن اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو اینکر کرنا ہے، لیکن یہاں پہ ضرورت ہے. دین اگلا اسٹیپ کیا ہے، بائی ہولڈنگ دیٹ اینکر گو بیک ان دا پاسٹ اینڈ فائنڈ سملر سچویشن. اس کے اوپر ٹائم لائن کے اوپر وزٹ کرنا پڑے گا. آپ نے اینکر کر لیا، میں نے یہاں پہ اینکر کر لیا، اور فرض کرے کہ ایک آدمی ہے، اس کی عمر ہے چلے 30 ایئرس ہم کہہ لیتے ہیں، 30 ایئر ہے، اس کو اینکر کریں گے اور اسے کہتے ہیں کہ اچھا پچھلے 5 سال کے دوران جائیے اور دیکھیے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن کب ہوئی اور آپ نے وہاں پہ کیسے رسپونڈ کیا. دین پھر 5 سال اور پیچھے جائیے گا، لیکن یہ اینکر قائم رکھنا ہے. اس سے ملتی جلتی سچویشن یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اب فرض کر کے ایڈکشن ہی ہے تو آپ نے پہلے اس طرح کیا اور پھر اب ہر دفعہ اس کے ممکن ہے دوست یا ارد گرد کے لوگ بدلتے چلے جائیں اور پھر اس کو پیچھے لے کے جائیں. اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو ارلیئر ایکسپیرینس ہے وہ مل جائے. ڈاکٹر صاحب جو پہلے والا ایکسپیرینس ہے اگر وہ مل جاتا ہے تو پھر اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں، کم بیک ٹو دا پریزنٹ اینڈ ویو آل دا سچویشن ایز این آبزرور. اگر آپ کو اس کی ٹائم لائن کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان ٹائم ہے تو پھر اس کو ایسوسیٹ کریں گے، اسے کہیں گے کہ اپنی ٹائم لائن دیکھو. اب دیکھو کہ 1 2 3 4 5 6، لیکن آپ ان سچویشن سے الگ ہیں. اس طرح بھی کروا سکتے ہیں اور یا اس طرح کروا سکتے ہیں کہ وہ جو تھرو ٹائم ہے ادھر رکھتا ہے یا ادھر رکھتا ہے، لیکن اس کو ایک یہ کہنا ہے کہ ایز این آبزرور ان کو دیکھو. کیا؟ ایز این آبزرور. جب وہ ایز این آبزرور ان سچویشنس کو دیکھے گا تو وہ سنگل ڈسوسیٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ریئلائز یو ڈیڈ دا بیسٹ ان دوز سچویشنس ود دی ریسورسز اویلیبل ٹو یو. اب جو میں نے پریزنٹیشن 2001 میں دی تھی آج میری وہ نہیں ہے. آئی ہیو اے مور ریسورسز. اور اس نے جو بیڈ ایکسپیرینس کیا یا ایڈکشن کا ہوا واٹ ایور دا سچویشن، اس نے جو فرسٹ ٹائم کیا اس وقت جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کے پاس، اس نے اس کے تحت اس کا فیصلہ کیا. یہاں پہ ہم اس کو یہ بھی احساس دلا رہے ہیں اور آگے چل کے اس کو کہنا ہے نو یو آر اے میچیور اینڈ ہیو اے بیٹر ریسورسز ٹو ہینڈل دو سچویشنس. کون سی؟ وہ جو پاسٹ والی 1 2 3 4 5 6. وہ کام جو آپ آج کرتے ہیں اور آپ نے 10 سال پہلے کیا، اگر وہی کام آپ کو دوبارہ کرنا پڑے تو آپ ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں کریں گے. علی آپ ایگری ہیں؟ یعنی آپ ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں کریں گے بیکاز یو ہیو اے مور ریسورسز نو. اور پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک آئیڈینٹیفائی ریسورس جو ہے وہ کریں، آئیڈینٹیفائی وٹ ریسورسز یو نیڈیڈ ٹو ری پلے دیم اینڈ اینکر اٹ. یعنی اس کی کوئی پاورفل اسٹیٹ. وہ کہتے ہیں جی میرے اندر ایک یہ ایکسپرٹیز آ گئی ہوئی ہیں، اب میں فلاں چیز کو بھی مشکل کو بھی ہینڈل کر سکتا. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی اب نو آئی ایم اے پبلک اسپیکر فار ایگزامپل. اب یہ اس کی پاورفل اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، یا وہ کہتے ہیں جی میں ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں بڑا سکسیزفل، یہ اس کی پاورفل اسٹیٹ ہے. اس کو اینکر کر لینا ہے. اینکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی وقت وہ درمیان میں سلپ نہ ہو، اپنی بیڈ اسٹیٹ میں نہ جائے. یا وہ یہ بھی اینکر ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نو آئی ایم اے مور کیپیبل ایز کمپیئر ٹو مائی پاسٹ، مور کیپیبل. اور اس کیپیبلٹی کو فیل کرتا ہاں نو آئی ایم اے کیپیبل، آئی کین ڈو اٹ. اور اس کو اینکر کریں. اور پھر کیا کرنا ہے، بائی یوزنگ دا اینکر گو تھرو ایچ آف دا ارلیئر بیڈ سچویشنز اینڈ ری پلے دیم ود دیز ریسورسز. ان کو ری پلے کریں. اور اس کے بعد
چیک دا ریزلٹ. ویسے میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا ابھی آتے ہیں تو میں اس سے بھی بات کروں گا کہ کم از کم ایک ایڈکشن والے کے اوپر میں یہ کام کر کے دیکھوں کہ واٹ از دا ریزلٹ. ویسے تو چوائسیز بہت ہیں. اچھا جی, اس ٹیکنیک کے لیے ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے از دیر اینی باڈی جس کو اپنی پاسٹ میں کوئی ایسی بیڈ سچویشنز ہوئی ہوں 1 2 3 4 5 یا کو اس کو ریموو کرنا چاہے. ابھی میں نے سارے پوائنٹ آپ کو سمجھا دیے, لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کروائیں تو شاید ابھی بھی ڈیفیکلٹ ہو کروانا. کیا میری اس بات سے اتفاق کریں گے؟ سو اس کی ڈیمانسٹریشن میں چاہتا ہوں. اینی باڈی؟ تو آپ کی زندگی میں لگاتار واقعات وہ ایک دفعہ ہاں مجھے ان پلیزنٹ سچویشنس یاد آیا. میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے ایک ٹیچر سے کراس کوشچننگ کچھ کی. ہاں ہاں. اس نے مجھے کھڑا کر دیا اور کلاس کے سامنے اس نے کہا کہ اور تم جو بولنا چاہتے ہو بولو, اور کلاس کو اس نے کہا یہ اس پر ہوٹ کرو. ہاں, تو وہ اس کو بولتے رہے کلاس فیلوز میرے ہی خلاف, اور میں بڑی امبریسمنٹ سچویشن میں. اس کے بعد میں دوبارہ وہ کراس کوشچننگ کرنا اس سے پھر ان پلیزنٹ سچویشن ایسی ہوئی کہ میں ختم کر دی. میں نے آپ نے کھڑا ہونا ہی بند کر دیا اور وہ آج تک چل رہا ہے. ہاں سمجھ لیں شاید. تو اس طرح کی اور بھی سچویشنس اب آپ کو یاد نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کوئی اور بھی ہوئی ہیں؟ ایک تو یاد آئی تھی میرے خیال اور بھی ہیں, لیکن یہ تو ایک جو میرے ذہن میں آیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, اچھا نے اچھا کیا. اب ہم نے ایک کام کرنا ہے, ہم نے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سملر سچویشنس. جی. اور وہ سچویشنس کلاس میں بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے آفیشیل میٹنگز میں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی پریزنٹیشن دیتے بھی ہو سکتی ہیں, کوئی کسی ہجوم میں یا کسی جگہ پہ مختلف جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو ڈیٹیل سے جائیں گے. رائٹ نو آپ کی ایج کیا ہے؟ 50؟ نہیں, 59. نو یو آر 59. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ 10 سال کا ایک سٹیپ بنا لیتے ہیں, 10 ایئرس, اور وہ 10 ایئرس آپ بیک پہ جائیں گے تو سملر سچویشنس کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے. اور میرا خیال کہ ہم اس طرح چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح, کیونکہ آگے چلنا پھر کیمرہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو چلیں جی, یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ ادھر میری طرف منہ کر لیجئے گا. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا, اپنے آپ آنکھیں بند کر لیجئے اور آپ اس سچویشن کو اس طرح سوچیں کہ وہ سچویشن اس وقت, اس لمحہ, اس گھڑی ہو رہی ہے. وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو دیکھا تھا, وہی کچھ سن رہے ہیں جو سنا تھا, اور اسی طرح آپ فیل کر رہے ہیں. اور ان لڑکوں کے, وہ جو اسٹوڈنٹ جو آپ کے کلاس فیلو ہیں, ان کے چہروں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور یو آر فیلنگ بیڈ. اب یہ بیڈ فیلنگ ہے آپ کی, یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, یہ بیڈ فیلنگ ہے آپ کی. آپ کا برتھ ایئر کون سا ہے؟ 1961. 1961 برتھ ایئر ہے. اب آپ کا یہ بیڈ فیلنگ ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا قدم پیچھے کی طرف لیں اور اب آپ 2010 میں آ گئے, اور ان 10 سال میں دیکھیے گا کہ اس طرح ملتی جلتی جو سچویشنز ہوئی اس کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے گا. سملر اسی طرح آپ کو ہوٹ کیا گیا ہو ان 10 سالوں میں, ذرا غور کر لیجئے گا اور وہ پن پوائنٹ کر کے اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اگر شیئر کرنا چاہیں یو کین شیئر اٹ. میرے خیال میں ایسا پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوا کوئی ایسا, پچھلے 10 سالوں میں تو نہیں ہوا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, 1 اسٹیپ بیکورڈ, چھوٹا سا اسٹیپ لیں. چلیں اب آپ 2000 تک, یعنی 2010 سے لے کر آپ 2000 میں آ گئے ہیں. ان 10 ایئرس میں ذرا غور کیجیے گا کہ سملر سچویشن جس میں آپ کی فیلنگ یہ ہو, خاص طور پہ یہ 2000 میں عمر
اب آپ نا 10 سال جو ہیں یعنی پیچھے ہے، یعنی 2010 سے 2000 میں آ گیا. ہاں 2000 میں آگے، یعنی 10 سال 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ذرا ان کو دیکھیے گا کہ اس طرح کی سملر سچویشنس اگر کوئی ایسی ہے نوٹ کیجیے گا. ٹیک یور ٹائم، وی آر ناٹ ان ہری. مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ویسے، یعنی کہ کسی جگہ بحث ہوتے ہوئے وہ تو کئی امبیرسنگ سچویشن ہوگی، لیکن یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں اگر امبیرسنگ سچویشن ہے تو وہ فیلنگ اس سے ملتی ہیں. یہاں بھی آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی، اگر آپ کو کسی جگہ سے بات کرتے ہوئے امبیرسمنٹ فیل ہوئی تو اس کو اس میں شامل کر لیجیے گا. امبیرسمنٹ تو ہے نا، اس میں کیا تھا، اس میں بھی امبیرسمنٹ کی فیلنگ تھی. یہ آپ کی امبیرسمنٹ کی فیلنگ ہے. ان امبیرسمنٹ کی فیلنگ کے ساتھ آپ ٹیلی کر رہے ہیں ڈفرینٹ فیلنگس کو. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک سچویشن ملی کہ امبیرسمنٹ ہوئی یہاں پہ آپ کو. ٹھیک ہے، نو ٹیک اے 1 اسٹیپ بیکورڈ مور. اب آپ یعنی 2000 سے پیچھے جا لے گئے ہیں، یعنی 1991 تک، 91 92 93 94 95 96 97 98 99 اور 2000. ذرا غور کیجئے گا کہ ان 10 ایئرس میں اس سے ملتی جلتی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. اب نوٹ کیجئے گا، ایک ہیں یا 2 ہیں، اور ان کو لیبل کر لیجئے گا. ایک پہلے آپ کو ملی، اس کو بھی لیبل کر دیں، اور اب آپ اس کو بھی لیبل کر دیں گے اور اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے جب ہم ان کو چینج کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ ذرا غور کیجیے گا، ایک ہیں یا 2 ہیں یا 3 ہیں. یہ 3-4 دفعہ دفتر کے اندر وہ ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے. 3-4 دفعہ یہ فگر ایک کریں گے یا 3-4 دفعہ، یہ فگر ٹھیک نہیں ہے. یا تو 3 ہے یا 4 ہے. یہ ذرا نا آپ اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں گے. 3 دفعہ کر لیں ڈیفینیٹلی. 3 آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے، 3 یہ ہو گئی اور ایک پہلے ہو گئی بھیا، 4 ہو گئی ہیں آپ کی سچویشنس. جی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فلی ریلیکس رکھتے ہوئے یہ اسی طرح کی ملتی جلتی امبیرسمنٹ والی. اب آپ نے اور پیچھے جانا ہے، اور اب آگے ہیں 90 89 88 اور پھر 87 86 85 84 83 82 اور 81 میں. ان 10 میں دیکھیے گا، اور سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کی ایج کیا ہو گئی ہے اس وقت، آپ کس ماحول میں ہیں، اور اس ایج کی نسبت زیادہ انرجیٹک ہیں. ٹھیک ہے، اب ان ایریا میں دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی امبیرسمنٹ والی فیلنگ آئی ہوں آپ کے پاس. ٹیک یور ٹائم، ایزی فیل کریں. یہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم جلدی سے ختم کر دیں. جسٹ ٹیک یور ٹائم اینڈ نوٹس یور فیلنگس. اور اس طرح کی ملتی جلتی آپ سملر فیلنگس، امبیرسمنٹ والی فیلنگ جیسے کہ آپ نے شروع میں ہوئی، اس طرح کی آپ لے رہے ہیں. ہاں، ایک اور سچویشن یاد آ رہی، آ گئی ایک اور. ٹھیک ہے، جسٹ فائنڈ آؤٹ اینی مور. اب آپ کے پاس 5 ہو گئی. فیل اٹ ایزی، ٹیک یور ٹائم. ایک اور ہو گئی 81 کی. کتنی 6 ہو گئی؟ جی اوکے. اب آپ ایک اور اسٹیپ پیچھے جائیے گا، اور اب آپ 80 میں آ گئے ہیں. ذرا غور کیجیے گا کہ 80 میں آپ کون سی جگہ پہ جاب کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کس جگہ پہ تھے، کیا ماحول تھا. میں اسٹوڈنٹ ہوں. ایٹ دیٹ ٹائم یو آر اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، اور اب آپ ذرا غور کیجیے گا کہ 80 سے لے کر ہم نے 71 تک آنا ہے.
ٹھیک ہے 79 78 77 76 75 4 3 2 71. اب آپ دیکھیے گا کہ کب آپ کو اس طرح کی امبیرسمنٹ ہوئی. اسکول میں جو ماڑ پر پڑھتی تھی اس طرح کی ہی ہوتی تھی. تو اس میں سے اسپیسیفک سچویشن ان میں سے اس میں دونوں کام ہوتے تھے, ڈانٹ بھی ہوتی تھی. اچھا اس طرح کی امبیرسمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ڈنڈے بھی ہوتے تھے. ہاں چلیں وہ ٹھیک ہے, ڈنڈے تو علیحدہ بات ہے, لیکن امبیرسمنٹ اور ڈنڈے میں فرق ہے. ڈنڈے کی پین ہے اور امبیرسمنٹ کی مینٹل پین ہے. مینٹل پین ہے. تو اب آپ اس میں وہ دونوں کام ہوتے تھے ادھر. چلیں اس میں کچھ اسپیسیفک زیادہ پینفل ہے, اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے, مور پینفل, اور اس طرح کی امبیرسمنٹ. وہ اتنی زیادہ یاد نہیں آ رہی. اچھا اسکول کے زمانے میں جو بندہ بے فکر ہوتا ہے اس. لیکن اب ہم نے اس سچویشن تک بھی پہنچنے, ابھی وہ نہیں آئی جس کے ساتھ جو ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اس سچویشن تک نہیں, وہ تو اسٹوڈنٹس لائف کی, یونیورسٹی لائف کی. وہ یونیورسٹی وہ گزر گئی ہوئی ہے, گزر گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, وہ بیچ میں آ گئی ہے, ساتھ آ گئی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ون اسٹیپ بیکورڈ. اب آپ اور چھوٹے ہو گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ عام طور پر لوگ 5 سال کی عمر تک کچھ چیزیں یاد رکھتے ہیں, لیکن وہ بھی بہت کم لوگ, اور وہ بھی وہ لوگ یاد رکھیں گے کہ جو ویژول ہیں. مجھے یاد ہے کچھ, آپ کو یاد ہے. اب آپ اس ایریے میں دیکھیے گا, یعنی 70, اس کے بعد 69 68 67 6 5, اور اس وقت آپ کی عمر میں خیال ہے کہ کوئی 4 سال ہو گئی ہے اس وقت. آپ 4 سال کے ہیں, تو اس دوران کوئی ایسی امبیرسمنٹ ہوئی کہ آپ کی والدہ نے پکڑ کے آپ کے کان کھینچ دیے, تو زیادہ پینفل ہوئی. فائنڈ آؤٹ دیٹ جو آج بھی آپ کے لیے ایک پرابلم کا باعث بنی ہوئی ہے, یہ امبیرسمنٹ. ڈو یو ہیو اے دیٹ؟ کتنی ہے ذرا غور کیجیے گا. 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے؟ ایک تو کلیئر ہے. ہاں ایک کلیئر ہے. ایک کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ایک کلیئر ہے آپ کی. اب آپ کے پاس 8 بیڈ سچویشنز ہو گئے. جی ٹھیک ہے, اب آپ آگے کی طرف آئیے گا, 3 4 5 قدم لیجئے, اور آگے آئیے, اور آگے آئیے, اور آگے آئیے. چلیں, اوپن یور آئیز. ابھی آپ اس ٹائم لائن پہ تھے. ٹھیک ہے, یہاں پریزنٹ تھا, اور آپ پیچھے جاتے جاتے آپ نے اپنی وہ امبیرسمنٹ والی سچویشنز کو دیکھا. اب آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں ان کو, اب آپ ان سے علیحدہ ہیں, یعنی آپ کے درمیان اور اس کے درمیان ایک لائن آ گئی ہے. اب آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر ان سچویشنز کو یکے بعد دیکھ رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے میں دیکھ سکتا ہوں. اچھا چلیں, اٹس یور چوائس. اب آپ ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے, کہ الگ الگ پڑی ہوئی ہیں. بس ایسے ایک جھلک دیکھ لیں ساری, پھر میں اس کا دوسرا حصے پر جاؤں گا. آٹھ ہیں سچویشنز آپ کے پاس. جی ٹھیک ہے, آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں, بس ایک جھلک ہی دیکھنی ہے. جی ٹھیک. تو اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. اب آپ نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ اس وقت جو آپ نے ان سچویشنز کو رسپونڈ کیا تھا, اس وقت آپ کے پاس جو ریسورسز تھے وہ آپ کی کیپیبلٹی, یا آپ کا فہم, یا آپ کا نالج, یا عقل, جو بھی تھا اس کے مطابق آپ نے یہ وہ کی. ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کم تھے. ذرا غور کیجیے گا. پہلی سچویشن یعنی جو 60 سے 70 کے درمیان ہے, اس کو دیکھیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں واقعی اتنا ہی کیپیبل تھا یہ کرنے کے لیے. اور ہر سچویشن کو ذرا اس نقطۂ نظر سے سوچ لیجیے گا. باری باری سب کو سوچ لیجیے گا. جب سوچ لیں تو پھر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے.
کیا آپ نے وہ ٹھیک کیا جو کیا تھا اس وقت؟ اس وقت میرا رسپونڈ ٹھیک نہیں تھا، میں بہت زیادہ پین محسوس نہیں، پین تو محسوس کر رہے تھے، لیکن آپ کے پاس رسپونڈ کرنے کے لیے اتنی عقل اور فہم تھی. جی یہ بات ہے اصل. جی. اوپن یور آئیز. آبزرو یہ کرنا ہے. دیکھیے گا، اب میرے پاس اگر 20 سال کی پہلے بات کروں گا تو علم کم ہوگا، جی طاقت کم ہوگی. کیا اس وقت اگر آپ کو وہ پہلے والی سچویشن ہے یا وہ جو یونیورسٹی والی وہ سچویشن ہے، اب اگر آپ وہاں پہ ہوں گے تو آپ کے پاس کوئی ریسورسز، کوئی علم ہے کہ آپ اس کو دوسرے طریقے سے، پاورفل طریقے سے رسپونڈ کر سکیں؟ کیا ریسورسز چاہیے اس کو دوبارہ کرنے کے لیے؟ میں اب ایک کام کے سلسلے میں یونیورسٹی گیا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ مجھے یہ چیزیں ہیں. انہوں نے پہلے تو توجہ نہیں کہ جب میں نے اپنا ڈیزگنیشن بتایا تو انہوں نے اسی وقت کر دی. تو نو یو آر مور کمپیٹنٹ، مطلب کہ اب یہ اس لیول پہ ہوں. یعنی وہ اپنی فیلنگ دے رہے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، اسی یونیورسٹی میں گیا اور میں نے کچھ چیز ان سے ڈیمانڈ کی، تو پہلے تو انہوں نے نہ کیا. پھر جب میں نے اپنی انٹروڈکشن کروائی کہ میں اس وقت پاورفل اس ڈیزگنیشن میں گریڈ 19 میں اور اس طرح ہوں، تو انہوں نے مجھے زیادہ امپورٹنس دی. دیز آر گڈ فیلنگس. اور اگر میں کہوں کہ آپ ان فیلنگ کے اوپر، یہاں پہ یہ پازیٹیو فیلنگ ہے، وہ امبیرسمنٹ والی تھی، ٹھیک ہے. جسٹ کلوز یور آئیز. اور اب آپ یہ ذہن میں لے کے آئیے گا، ایگزیکٹلی وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو دیکھا تھا، وہی کچھ سن رہے ہیں جو سنا تھا، وہی ماحول، وہی آوازیں، وہی ایون ٹمپریچر، ایسے جیسے یہ سچویشن اس وقت اس لمحے ہو رہی ہے. اینڈ یو فیل آئی ایم اے کمپیٹنٹ، اور میری ڈیزگنیشن یہ ہے، اینڈ آئی ایم اے کمپیٹنٹ ان دیٹ. اب آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں. اگر ان ریسورسز سے آپ نے ان تمام سچویشنز کو ری پلے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اب آپ ذرا ادھر رخ موڑ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے جو آپ کے پاس 2010 کے درمیان والی سچویشن ہے، اس کو ری پلے کریں گے ان ریسورسز کے ساتھ. اور جب ری پلے کر چکیں تو پھر آپ اس سے پیچھے اور جائیں گے، ایک سٹیپ چھوٹا سا لے لیں گے آگے. گڈ. اب آپ کے پاس یہ ریسورسز اویلیبل ہیں اور آپ اس کو ری پلے کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نو آئی ایم اے کمپیٹنٹ، اور اس کو اس طرح ری پلے کریں گے جس طرح یہ کیا ہے آپ نے. اور جب اس کو ری پلے کر چکے دین ٹیک اندر اسٹیپ. اوکے. اور جب اس کو ری پلے کر چکے with these resources then take another step. اور آپ نے وہ ارلیئر جو پہلے والی تھی اس تک آنا ہے. آپ کس نمبر تک پہنچ چکے ہوئے ہیں؟ کس سال میں پہنچ چکے ہوئے ہیں؟ 90s میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ چیک کرنا بڑا ضروری ہے ساتھ ساتھ. اور پھر ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اگلی سچویشنز کو لے کے آئیے گا. اور پھر جب آپ اس کو ری پلے کریں ان ریسورسز کے ساتھ کر چکے ہیں تو پھر آگے آئیے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی رہ گئی باقی؟ بچپن کی رہ گئی. ہاں چلو. ٹیک ون اسٹیپ مور and replay that situation with these resources, powerful resources. And replay it. اور اس کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کر رہے ہیں ان ریسورسز کے ساتھ. کوئی رہ گئی ابھی باقی؟ تقریباً ساری جو ذہن میں ہو گئی. سوری. اوکے. اوپن یور آئیز. ٹیک اے اسٹیپ. چلیں.
اگر آپ ان سچویشنز کو, وہ جو امبیرسمنٹ والی یونیورسٹی میں آئی تھی آپ کے پاس, اگر آپ اس کو اس وقت تھنک اوور کرتے ہیں, دوبارہ کرتے ہیں, تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ از دیر اینی ڈفرینس؟ تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن موجود ہے. موجود ہے اور تھوڑا سا کم ہوا ہے. اور اگر آپ آگے آئیے گا تھوڑا سا, اب آپ ایسے کریں گے کہ آنکھیں بند کر لیں جی. اور اس انداز میں سوچیں کہ اب آپ 1 سال اور بڑے ہو چکے ہوئے ہیں, وہ فیوچر, اور ان ساری سچویشنز کو ایک نظر سے دیکھیں جو نئے انداز میں آپ نے ری پلے کیا ہے, ایسے ایک سرسری نظر کہ میں نے ان کو دوبارہ ریسورسفل اسٹیٹ آف مائنڈ سے ری پلے کیا ہے. ریسورسفل سے کیا ہے. اور آپ یہ ساری سٹوری اپنے کسی دوست کو سنا رہے ہیں کہ جی 1 سال پہلے میں نے ایک آڈیٹوریم میں اس طرح ایکسرسائز کی تھی اور میں نے اپنے پاسٹ کے ان بیڈ سچویشنز کو چینج کیا ہے. وہ سٹوری سنا رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں آپ نے. اور جب آپ یہ سٹوری شیئر کر چکے ہیں تو ایک قدم پیچھے کی طرف جا کے پھر آنکھیں کھولیں گے. پیچھے پیچھے پیچھے, گڈ. اوپن یور آئیز. آپ نے کسی سے سٹوری شیئر کی ہے؟ ان میں سے تو کسی کے ساتھ نہیں کی. کسی اور سے؟ ہاں, وہ جو آپ نے کہا ایک دوست. ہاں, ٹھیک ہے. تو کیسا فیل کریں گے آپ اس وقت؟ کیا فیل کر رہے ہیں؟ از دیر اینی چینج؟ اس وقت جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی میری ہارٹ کی بیٹ تیز ہوئی. اچھا, اور کیا ہوا؟ اور سچویشنس کے حوالے سے بات کیجیے گا. سچویشنس کے حوالے سے اگر وہی سچویشنس آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ خاص طور پہ وہ یونیورسٹی والی, ایٹ دس ٹائم اگر میں ان کو فیس کروں گا تو میں بڑا ایزیلی ٹیکل کر لوں گا. اس ٹائم اگر میں ان کو دوبارہ فیس کروں گا تو ان کو میں ایزیلی ٹیکل کر لوں گا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. سو تھینک یو ویری مچ. اینی کویسچن فار ہم؟ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جب آپ نے شروع کی یہ کہا ہے when you started it, so جب آپ نے ان کو ریئلائز کروایا ہے, his whole body language became very tense. ٹھیک ہے, very very tense. جیسے جیسے آپ ان کو لیتے گئے ہیں, ان کی مٹھیاں بند ہو گئی چہرے پہ, ادھر ماتھے پہ, حالانکہ بہت کمپوز آدمی ہے, is a very composed and strong man. ان کی مٹھیاں, یہ سارا باڈی لینگویج was very different. جیسے جیسے آپ نے ان کو ری پلے کروایا ہے ٹل دا ٹائم کہ جب آپ ان کو پریزنٹ اسٹیٹ میں واپس لائے 80% ہی واز فائن. جب آپ اس کو اس سے اگلی 1 سال آگے لے گئے اور آپ نے جب وہ کہا دوست کو بتائیں, دیر ہی بیکیم کمپلیٹلی آلموسٹ 100% فائن. ان کی باڈی لینگویج, ریلیکسیشن, چہرے کے ایکسپریشنز, ہی واز چینجڈ. اگر یہ نہ بھی بتاتے تو پتہ چل جاتا کہ ہی ہیز ہینڈلڈ اٹ. تو ان سے سوال تو کوئی نہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا تھینک یو.